اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا، باب صلاۃ المریض ہم پڑھ رہے ہیں کہ مریض جو ہے کس طرح نماز پڑھے، کیونکہ اس کو عذر لائق ہوتا ہے، اس کو بیماری ہوتی ہے، اور بیماری میں کس طرح نماز پڑھی جائے، تو یہ اس میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم مختصر القدوری پڑھ رہے ہیں جماعت عربی سوم کی، جس میں ہم مریض کس طرح نماز پڑھے اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ مریض اگر ہو جائے، کسی کو مرض لائق ہو اور مرض میں جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ایسا مرض لائق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا یا بیٹھ نہیں سکتا، تو ان تمام صورتوں میں ایک مریض کو کس طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے اس کو مکلف نہیں بناتا، اس کے بوجھ نہیں ڈالتا ہے اس طاقت سے زیادہ۔ لہذا اگر اس کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے مریض کو تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، مگر نماز پڑھے۔ لیکن نماز ہر حال میں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ لیٹ کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے۔ ہاں، اگر اس سے بھی زیادہ اس کی حالت زیادہ پتلی ہے اور اس کو بہت زیادہ ضعف ہے، بہت زیادہ مرض ہے کہ وہ اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو یہ ہمارے سامنے مسئلہ آیا تھا کہ وہ اپنے آنکھوں کے ذریعے، آنکھوں کے اشارے سے یا اپنے بھوؤں کے اشارے سے یا جو اپنے دل کے اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اس اسٹیج پہ اگر وہ پہنچ چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو مؤخر کر دے، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے تو وہ اس نمازوں کی قضا کرے، اور اگر اس میں موت ہو گئی اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے اور بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر کسی بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ چل رہا تھا۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں ہم۔ ہاں، اس سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ پڑھایا کہ اگر وہ اشارہ نہیں کر سکتا اور اگر سو کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اپنے آنکھوں کے اشارے سے یا دل کے اشارے سے یا اپنے ان آنکھوں کے بھوؤں کے اشارے سے وہ نماز نہ پڑھے، بلکہ نماز کو کیا کر دے، مؤخر کر دے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، اور اگر آگے کہہ رہے ہیں فَإِن قَدَرَ، یہاں سے ہے فَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور اگر وہ قادر ہے، مریض جو ہے قدرت رکھ رہا ہے قیام کے اوپر، لیکن نہیں قدرت ہے اس کو رکوع اور سجدے پر، یعنی وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ کی وہ طاقت نہیں رکھ رہا ہے، یا اس میں کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو لم یلزمہ، تو کہتے ہیں اس کو نہیں لازم ہوگا قیام، اس کو قیام یعنی کھڑا ہونا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ قیام پر طاقت رکھ رہا ہے لیکن رکوع اور سجدے پہ نہیں طاقت رکھ رہا ہے تو کھڑا ہونا اس کے لیے کیا ہے، ضروری نہیں ہے، کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کہہ رہے ہیں۔ آیا سمجھ میں کہ اگر کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہو لیکن رکوع اور سجدے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو کھڑا ہونا لازم نہیں ہے، اور اس کے لیے جائز ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ وجاز ان یصلی قاعدا یؤمی ایماء، کہ جائز ہے اس کو کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جب رکوع اور سجدے پر اس کو قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کیا کرے، وہ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے اور اشارے سے نماز پڑھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ کہتے ہیں اس کے لیے افضل ترین ہے اس کے لیے کہ وہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر ہی نماز پڑھے۔ اور آسان میں وہی کہہ رہے ہیں وہ افضل من ایمائہ قائما، کہ وہ کھڑا ہو کر اشارے سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ بیٹھے اور بیٹھ کر جو ہے اشارے سے نماز پڑھے۔ اور آسان میں چلیے فَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ بعض صلاته قائما، کہتے ہیں ایک آدمی جو صحیح سلامت تھا، تندرست تھا یا اچھا خاصا تھا، اس نے نماز شروع کی کھڑے ہو کر، لیکن ایسا ہو گیا کہ آدھی نماز میں یا تھوڑی بہت نماز کے بعد کیا کوئی اس کو حدث لائق ہوا، کوئی بیماری لائق ہو گئی، کوئی مرض اس کو پیدا ہو گیا درمیان نماز کے، یعنی اس نے شروع تو کیا تھا نماز کو کھڑے ہو کر صحیح سلامت کے اور تندرستی اور صحت کے ساتھ، لیکن بعد میں کوئی اس کو عذر پیش آیا۔ وہی کہہ رہے فَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا، اگر کسی صحیح نے یعنی تندرست نے، صحت مند نے اپنی بعض نماز جو ہے پوری کی یا پڑھی اپنی نماز کھڑے ہو کر، ثُمَّ حَدَثَ، اور پھر جو کیا ہو گیا، اس کو کوئی حدث لاحق ہو گیا، حدث بھی مرض، اس کے لیے کوئی مرض جو ہے پیدا ہو گیا بیچ نماز کے،
تو کیا کرے اتمھا قاعدا، تو اس نماز کو وہ بیٹھ کر پورا کر سکتا ہے۔ یعنی شروع تو اس نے کھڑے ہو کر کی تھی اپنی نماز کو، لیکن بیچ نماز میں یا تھوڑی بہت نماز کے بعد اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں وہ اپنی نماز کو بیٹھ کر پورا کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہی ہے اتمھا قاعدا، تو اس کو اپنی نماز کو پوری کرے بیٹھ کر، یرکع و یسجد، کیا کرے؟ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرے، بیٹھ جائے بیچ نماز میں اور بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرے، اور اس طرح اپنی نماز کو کیا کرے؟ پوری کرے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اگر اس کو کوئی حدث یا کوئی یعنی کوئی مرض اس کو لاحق ہو جائے تو اس کو پوری کرے بیٹھ کر، یرکع و یسجد، اور رکوع کرے اور سجدہ کرے بیٹھ کر رکوع سجدہ کرے اور اپنی نماز کس طرح مکمل کر لے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ بہتر طریقہ ہے اس کے لیے اور یہی افضل ہے۔ چلیے، وہ یومی ایمان، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرے؟ اگر رکوع سجدہ نہیں کر سک رہا تو یومی ایمان، تو باقی کی نماز جو ہے اشارے سے پڑھے اور اس کو ادا کرے۔ ان لم یستطع الرکوع والسجود، اور اگر اس کو رکوع اور سجدہ جو ہے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے، وہ یعنی رکوع اور سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اس میں، ایسا مرض اس کو لاحق ہو گیا، تو کیا کرے؟ وہ یومی ایمان، تو کیا کرے؟ اپنے اشارے سے نماز کو مکمل کر لے۔ او مستلقین، یا نہیں تو کیا کرے؟ رکوع اور سجدے طاقت نہ رکھتا ہو یا چت لیٹیں گا اگر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ چت لیٹ جائے، استلقی کہتے ہیں چت لیٹنے کو، وہ چت لیٹ جائے یعنی اپنے پیٹھ کے بل لیٹے اور اس طرح اشارے سے نماز پڑھ کر اپنی نماز کو کیا کرے؟ مکمل کر لے۔ حالانکہ شروع کیا تھا اس نے قیام کی صورت میں، یعنی کھڑے ہو کر اس نماز اپنی شروع کی تھی، لیکن بیچ نماز میں یا کچھ ایک رکعت دو رکعت کے بعد اس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سک رہا، تو کہتے ہیں وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتا تو چت لیٹ جائے اپنے پیٹھ کے بل اور لیٹ کر اشارے سے نماز کو اپنی مکمل کر لے۔ آ رہا سمجھ میں؟ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ الْقُعُودَ، تو اگر وہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کیا اگر چت لیٹے اور اپنی نماز کو پوری کرے۔ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، اور جس نے نماز پڑھی بیٹھ کر، یرکع و یسجد لمرض، اور وہ رکوع کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے کسی اپنے مرض کی وجہ سے، کیا کر رہا ہے؟ کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا اس کو کہ وہ مرض تھا اس کو اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، ثم سہا، لیکن ایک رکعت ہونے کے بعد یعنی بیچ نماز میں اس کو وہ صحت مند ہو گیا، اس کو طاقت آ گئی، اس کے اندر کچھ پاور آ گیا، یا وہ جو عذر تھا، وہ جو مرض تھا، وہ اس سے وہ مرض جاتا رہا، ہٹ گیا وہ مرض، ثم سہا، وہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے من صلی قاعدن، جس نے اپنی نماز شروع کی بیٹھ کر، یرکع و یسجد لمرض، جو کہ بیٹھ کر رکوع کر رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، لمرض، کسی مرض کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، اپنی صحت کی ناتمامی کی وجہ سے، ثم سہا، پھر بیچ نماز میں یا ایک رکعت کے بعد یا دو رکعت کے بعد وہ صحیح سالم ہو گیا، یعنی اس کو صحت آ گئی، وہ جو اس کا مرض جاتا رہا اس میں طاقت آ گئی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم سہا، پھر وہ صحیح تندرست ہو گیا، بنا علی صلاتی قائما، تو کہتے ہیں بنا کرے وہ اپنی نماز پر کھڑے ہو کر، یعنی اپنی نماز کو کھڑے ہو کر پوری کرے، یعنی شروع تو کیا تھا اس نے بیٹھ کر، لیکن بیچ نماز میں اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی وہ اس مرض سے، اور وہ اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو کہتے ہیں وہ اپنی نماز کا اتمام کرے، یعنی اپنی نماز کو پوری کرے، کھڑے ہو کر وہ اپنی نماز کو پوری کرے، اور اسی نماز پر اپنی بنا کریں، یعنی نماز کو کھڑے ہو کر دوہرائے نہیں، بلکہ اگر 2 رکعت ہو گئی تھی اور 2 رکعت باقی تھی اس کی، اور 2 رکعت کے بعد اس کو صحت ہو گئی، تندرستی آ گئی، تو اس 2 رکعت کے اوپر ہی اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کریں، 2 ہی رکعت پڑھے، اور اس کو کہتے ہیں بنا کہ اپنی 2 رکعتوں کے اوپر 2 رکعتوں کو مکمل کرے، تو وہ جو ہے مریض جو ہے اپنی 2 رکعتوں کو پورا کرے، کھڑے ہو کر سکتا ہے پورا۔ ہاں، تو اب آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں فَإِن صَلَّى بَعْدَ الصَّلَاةِ بِإِيمَاءٍ، کہتے ہیں فَإِن صَلَّى، اگر نماز پڑھا کسی نے، اپنے بعض نماز کو پورا کیا اس نے، کس کے ذریعے؟ اشارے کے ذریعے، یعنی وہ اشارے کے ذریعے اپنی نماز پڑھ رہا تھا ایک شخص، اور اس نے سمجھو آدھی نماز اس نے جو اشارے سے پڑھی، ثم قادر علی الرکوع والسجود، اور پھر وہ رکوع سجدہ کرنے پر کیا ہو گیا؟ قادر ہو گیا، یعنی اس کا مرض جاتا رہا، وہ صحت یاب ہوا، یا اس میں طاقت آ گئی آدھی نماز میں، بیچ نماز میں، یعنی اس نے شروع تو کی تھی اشارے سے نماز پڑھنا، لیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا اشارے سے، تکیہ وغیرہ لگا کر سرانے سے، لیکن آدھی نماز کے بعد اس میں طاقت آ گئی، وہ مرض ختم ہوا، اور اس میں جو ضعف تھا وہ ضعف جو جاتا رہا، اس کو رکوع سجدے کی اس میں طاقت آ گئی، تو کیا کریں گا وہ؟ ثم قدر، وہی کہ ثم قدر علی الرکوع والسجود، اور پھر وہ رکوع اور سجدہ کرنے پر کیا ہو گیا؟ قادر ہو گیا، کون؟ مریض،
وہ کون سا مریض؟ وہ مریض جو کہ اپنی نماز کی ابتدا اس نے اشاروں سے کی تھی، وہ اشارے سے کرنے والے کو اس میں طاقت آ گئی، رکوع سجدہ کرنے کی طاقت آ گئی اس نے، تو کیا کرے؟ استانف الصلاۃ، تو کہتے ہیں اس صورت میں نماز کو پھر سے دہرائے، اس صورت میں کیا کرے؟ اپنی نماز کو دوبارہ پھر پڑھے، یعنی پھر سے دوبارہ کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کر کے نماز کو دہرائے، دوبارہ پڑھے۔ ہاں، تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اور ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، ومن اغمی علیہ، اور جس پر کیا ہو جائے؟ بے ہوشی طاری ہو جائے۔ اغمی علیہ، کسی شخص پر جو ہے بے ہوشی طاری ہو گئی، اور وہ بے ہوشی کتنے ٹائم رہے؟ 5 صلوات، 5 نمازوں کے برابر کسی پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کتنے نمازوں کے برابر؟ 5 نمازوں کے وقت کے برابر اس کے اوپر کسی شخص پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو کیا کرے؟ 5 صلوات فما دونہا قضاہا، تو کیا کرے؟ اس کی کم سے کم 5 نمازیں یا اس سے زیادہ کے وقت تک اس پر بے ہوشی طاری رہی، تو کیا کرے؟ وہ اپنی نمازوں کی قضا، وما دون قضاہا اذا صح، تو کیا کرے؟ تو وہ اپنے ان نمازوں کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ کیا کرے؟ اپنی نمازوں کیا کرے؟ قضا کرے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں جس پر 5 نمازیں اس سے کم کی بے ہوشی طاری ہوئی، 5 نمازیں یا اس سے کم کی بے ہوشی طاری، 5 صلوات فما دونہا، کہ جس شخص پر 5 یا 5 سے کم کی بے ہوشی طاری ہو گئی، تو کیا کریں گا وہ؟ تو ان کو قضا کریں گا۔ کیا کریں گا؟ قضاہا، اس کی قضا کریں گا۔ یعنی کوئی شخص ہے بے ہوشی طاری ہو گئی اس کے اوپر، اور وہ بے ہوشی کا ٹائم اور پیریڈ اتنا گزرا کہ 5 وقت کی نمازیں یا اس سے کم وقت پہ وہ بے ہوش رہا، تو کیا کرے؟ اپنی نمازوں کی کیا کرے؟ وہ قضاہا، انہیں اپنی نمازوں کی قضا کریں گا۔ ہاں، اذا صح، کب؟ جب وہ ہوش میں آ جائے، جب کہ وہ ہوش میں آئے تو کیا کریں گا؟ اپنی ان نمازوں کی وہ کیا کریں گا؟ قضا کریں گا۔ آ رہا سمجھ میں؟ تو پھر سے فَإِن صَلَّى فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَإِنْ وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ 5 صلوات فما دونہا قضاہا، سمجھ میں؟ جس پر 5 نمازیں یا اس سے کم بے ہوشی طاری ہوئی تو ان کو قضا کریں گا جب تندرست ہوں گا، اذا صح، جب وہ تندرست ہوں گا۔ وَإِنْ فَاتَتْهُ بِالْإِغْمَاءِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر 5 یا 5 سے زیادہ نمازیں اس کے اوپر اس کا وقت اس کے اوپر گزر چکا ہے، 5 نماز سے زیادہ اس پر وقت گزر چکا اس کی بے ہوشی پر، تو کیا کریں گا؟ فما لم یقضی، تو اس کی کوئی قضا نہیں کریں گا۔ یعنی 5 نمازیں اگر ہوئی ہے یا 5 نماز سے کم 4 نمازیں اگر اس کے وقت تک اس پہ بے ہوشی طاری رہی، تو جب وہ ہوش میں آئیں گا، جب وہ تندرست ہوں گا تو ان نمازوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر 5 سے زیادہ نمازیں اس کے اوپر اتنی دیر وہ بے ہوش رہا کہ 5 نماز سے زیادہ وقت گزر گیا اس کے اوپر، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں کیا؟ غیر مکلف ہو گیا، کیونکہ نماز کس پہ؟ عاقل، بالغ اور ہوش مند پہ فرض ہے، بے ہوش پر، نابالغ پر اور بے عقل پہ نماز کیا رہے؟ فرض نہیں ہے۔ تو گویا یہ اس کے اوپر اس وقت نماز فرض نہیں تھی ان اوقات میں، جبکہ 5 وقت سے زیادہ بے ہوش رہا، 5 وقت سے زیادہ بے ہوش رہا تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ لیکن 5 وقت سے کم میں اگر اس کو ہوش آتا ہے تو ان نمازوں کی وہ قضا کریں گا، ان نمازوں کیا کریں گا؟ وہ قضا کریں گا۔ تو یہ ہمارا یہاں تک جو ہے مریض کی نماز کا وقت ہو رہا ہے کہ بھئی نماز جو ہے مریض اور پیشنٹ جو ہے نماز کس طرح ادا کرے، اگر اس کو مرض لاحق ہے، اس کو کمزوری لاحق ہے، اور اس کا مرض جو ہے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا بہت زیادہ یہ ہے کہ اس کو کھڑے بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، تو یہ تمام صورتیں آپ کے سامنے اس باب صلاۃ المریض میں آ چکی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے باب سجود تلاوہ پڑھیں گے، اور یہیں تک آج ہم اپنا یہ سبق جو ہے ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔